صحیح مسلم حدیث نمبر 131۔ ابو خالد احمر اور یزید بن ہارون نے ابو مالک سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کو یکتا قرار دیا، پھر مذکورہ بالا حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 132۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کو موجود پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں اللہ کے ہاں آپ کے حق میں اس کا گواہ بن جاؤں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کو یہی پیشکش کرتے رہے اور یہی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے ان لوگوں سے آخری بات کرتے ہوئے کہا، وہ عبد المطلب کی ملت پر قائم ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے آپ کے حوالے سے روک نہ دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، نبی اور ایمان لانے والوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان کے سامنے واضح ہو چکا کہ وہ یعنی مشرکین جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے اور وہ سیدھی راہ پانے والوں کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 133۔ معمر اور صالح دونوں نے زہری سے ان کی سابقہ سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی، فرق یہ ہے کہ صالح کی روایت فَأَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری پر ختم ہو گئی۔ انہوں نے 2 آیتیں بیان نہیں کی۔ انہوں نے اپنی حدیث میں یہ بھی کہا کہ وہ دونوں یعنی ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہی بات دہراتے رہے۔ معمر کی روایت میں المقالۃ یعنی بات کے بجائے الکلمہ یعنی کلمہ ہے، وہ دونوں ان کے ساتھ لگے رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 134۔ مروان بن یزید سے جو کہسان کے بیٹے ہیں حدیث سنائی، انہوں نے ابو حازم سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی موت کے وقت ان سے کہا، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گواہی دوں گا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کہا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ جسے چاہیں راہ راست پر نہیں لا سکتے، آیت کے آخر تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 135۔ یحییٰ بن سعید نے کہا ہمیں یزید بن کیسان نے حدیث سنائی، اس کے بعد مذکورہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گواہ بن جاؤں گا۔ انہوں نے جواب میں کہا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش مجھے آر دلائیں گے، یعنی کہیں گے کہ اسے موت کی گھبراہٹ نے اس بات پر آمادہ کیا ہے، تو میں یہ کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آپ جسے چاہتے ہوں اسے راہ راست پر نہیں لا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے راہ راست پر لے آتا ہے۔